الہی کہ میں اللہ کی رضا کے لیے یہ لنگر تقسیم کر رہا ہوں، اور اس کے ثواب کی نیت کیجئے کہ اس کا ثواب خصوصاً جن کا جشن ولادت منا رہے ہیں ان پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ثواب پہنچے ان کو. یہ مین نیت ہے. پھر اس کا احترام بھی ہو جو ان کے نام پر ہم پیش کر رہے ہیں. ویسے بھی اناج کا تو احترام ہے، کھانے کی چیزوں کا بھی احترام ہے. تو اس کو پھینکنا اس طرح کہ زمین میں لوگوں کے پاؤں تلے رون دی جائے، یہ ٹھیک نہیں. اس طرح اگر نشانہ دے کر کسی نے چاکلیٹ کسی کو دی یا پھل پھینکا کسی پر کہ اس نے کیچ کر لیا اور یہ پتہ ہے کہ کیچ کر لے گا اور گرے گا نہیں، پاؤں سے کچلے گا نہیں، تو چلو پھینکنے کی رخصت ہو جائے گی. لیکن جلوس میں جس طرح کا انداز میں نے دیکھا ہے اور جس طرح کی مارا ماری ہوتی ہے، چینا جھپٹی ہوتی ہے، ان میں تو اتنا گرتا ہے کہ وہ روڈوں پر وہ دیکھنے کو ملتا ہے. نہ ابلے ہوئے چنے، ٹافیاں پاؤں میں کچلی بھی میں نے دیکھی ہے روڈوں پہ. سبھی نے دیکھی ہوں گی یہ روڈوں پہ جلوس پہ چلتے ہیں. تو یہ اسی لیے کہ یہ پھینکتے زیادہ ہیں تو وہ گرتی ہیں. تو اب ایسی صورت میں کہ یہ پتہ ہے کہ ضائع ہوں گی تو پھر پھینکنا نہیں چاہیے، ہاتھ میں دینا چاہیے. اور یہ بھی نیت ہو کہ میں اللہ کی رضا کے لیے کر رہا ہوں، تو پھر اس میں وہ لوگوں پر دکھاوا اور اظہار نہ ہو کہ میں جیسے کہ میری واہ واہ ہوگی، لوگ مجھے سخی بولیں گے، دلیر بولیں گے کہ بھئی بڑا لنگر لٹاتا ہے. ایسا نہ ہو. بلکہ جو بھی لنگر لٹاتے ہیں میرا مشورہ ہے کہ اس پر غور فرما لیں کہ دراصل دین کے دیگر کام جو ہیں، جیسے کہ یہ دینی کام، تبلیغ کے کام، نیکی کی دعوت کے کام، یہ مطلب ان پر خرچ کرنے والوں کی تعداد جو ہے نا وہ تھوڑی ہے. تو ان کا بھی خیال رکھنا چاہیے، اداروں کا بھی خیال رکھنا چاہیے، دینی مدرسوں کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ نہ کچھ رقم اس میں سے دین کی خدمت کے لیے. ہاں لنگر بھی ٹھیک ہے کیا جائے، جلوس بھی نکالا جائے، چراغاں بھی کرنا چاہیے، کچھ نہ کچھ رقم بچا کر دین کی تبلیغ پر بھی اس کو صرف کرنا چاہیے. یہ برسوں سے میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ آپ اپنی رقم کچھ نہ کچھ بچا کر نیازوں میں سے لنگر رسائل کیا کرو. کہ آپ کا رسالہ پڑھ کر کوئی اگر چوٹ کھا گیا کسی کا دل اور وہ راہ راست پر آ گیا، نمازی بن گیا، آپ کا بیڑا پار ہوگا. نہیں بھی راہ راست پر آیا تب بھی وہ آپ جو رسالہ بانٹو گے اس کا ثواب تو ملے گا نا آپ کو. رسالے بانٹو گے تو رسالے، کتابیں، یا چلو بھائی آپ نے جو اب لوگ 100 دیگیں پکاتے ہیں، 200 دیگیں پکاتے ہیں پکانے والے، وہ بڑے چنے لٹاتے ہیں، بہت لاکھوں لاکھ روپے کا لٹاتے ہیں. تو یہ اگر جائز طریقے پر تقسیم کریں تو جائز ہے، اس کی ممانعت نہیں ہے. لیکن اگر اس میں سے کچھ ایسی ترکیب کریں نا کہ تھوڑا ادھر تھوڑا ادھر، تو اس طرح دین کے کام بھی چلتے رہیں گے. ہاں اگر آپ نے چندہ ہی لنگر کے لیے لیا ہے لوگوں سے تو اب یہ مدرسوں میں یا لنگر رسائل میں یہ پھر استعمال نہیں کر سکتے ہیں. یہ ذہن میں رکھیں. آپ جس سے چندہ لیں اس سے بات کریں کہ ہم یہ آپ کی رقم سرکار کے ایصال ثواب کے لیے ہم رسالوں میں بھی تقسیم، رسالے اس میں تقسیم کریں گے. کیونکہ رسالے تقسیم کرنے کا عرف نہیں ہے نیاز میں، یہ صرف دعوت اسلامی کا اپنا عرف ہے. تو عوام کو اس کا پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا، تو اس لیے وہ صراحتاً بات کر لیں ان سے کہ ہم یہ چنے بھی پکائیں گے، پھل بھی بانٹیں گے، اور ساتھ میں ہم کچھ رسائل بھی تقسیم کریں گے لنگر میں. یہ بڑے ٹرک وغیرہ بھر بھرا کر یہ لوگ بانٹتے ہیں، تو کاش یہ میرے ان مدنی پھولوں کو سنتے ہوں. تو یہ اس ترکیب سے بھی چندے میں یہ شامل کر لیں، اپنے جن سے لیتے ہیں ان کو درخواست کریں کہ ہم رسالے بانٹیں گے. منع کیوں کریں گے؟ وہ آپ کو بانٹنا ہی ہے نا، تو وہ انشاءاللہ آپ کو یہ اجازت دے ہی دیں گے. مگر ایک ایک سے اجازت لینی ہوگی، یا جس نے اجازت دی پھر ان کے پیسوں میں سے آپ رسالے لے سکیں گے، سب کے پیسوں سے نہیں لے سکتے، مکس نہیں کرنا. پھر تو خاص اسے مخیر 2-4 پکڑ لیں گے، وہ تھوڑی رقم آپ کو صرف رسالوں کے لیے دے دیں گے کہ چلو بھائی میرے پیسوں سے رسالے بانٹ دو. تو ان پیسوں سے آپ مکتبۃ المدینہ سے رسالے لے لیجئے. مگر یہ پھر ٹرک میں وہ لوٹا لوٹ کے انداز میں پھینکیں گے، اڑائیں گے، تو یہ پھر بہت سخت بے ادبیاں ہوں گی. پھر بے ادب بے نصیب مجھے بولنا پڑے گا. ٹھیک ہے نا؟ تو رسالے آپ کا ایسا استعمال بھائی بانٹنے والا جو ٹرک کے نیچے ہو یا تو، اور وہ چلتے چلتے
لوگوں کے ہاتھوں میں دیتا رہے. یا ٹرک میں ایک طرف اگر پھل وغیرہ آپ بانٹ رہے ہیں تو دوسری طرف کوئی رسالے ہاتھ سے دے رہا ہو لوگوں کو. یہ ذہن میں ایک بھی رسالہ گرنا نہیں چاہیے, آپ کی کوتاہی کی وجہ سے نہیں گرنا چاہیے. اور اس کے ہاتھ میں بھی اس طرح دیں کہ اس کے ہاتھ سے بھی گرے نہیں. تو میں امید کرتا ہوں کہ جشن ولادت منانے والے یہ رقم جو ہے لنگروں کی یہ کچھ دینی کاموں میں بھی صرف کریں گے. اسی طرح دیگر جو بڑی بڑی دیگیں پکاتے ہیں, 100 50 دیگیں چڑھاتے ہیں لوگ, بہت چڑھاتے ہیں دیگیں, یہ سب بھی اگر چاہیں تو چاہیں کیا, ان کو چاہنا چاہیے, کوشش کریں کہ کچھ نہ کچھ رقم لنگر رسائل پر یا چلو طلبہ پر صرف کر دیں کہ بھائی میں اس رقم سے ایک نوجوان کو عالم دین بننے کے لیے ترکیب کروں گا, اور اس کا ایصال ثواب کریں. ہر چیز کا ایصال ثواب ہو سکتا ہے نا, کہ میں سرکار کو ایصال ثواب کروں گا, چلو بھائی مثلا جامعۃ المدینہ سے آپ نے رابطہ کیا کہ میں جشن ولادت کی خوشی میں کسی طالب علم پر پورا کورس جو آتا ہے نا اس کا خرچہ دینا چاہتا ہوں. کتنا ہوگا صاحب؟ وہ اتنا ہوگا, مگر اس میں کلی اختیارات لیے جائیں گے تاکہ وہ تبدیلی پیسوں کی بھی ہوگی, مکس ہو جاتا ہے اس میں ایک اس پہ, تو اس کی کتابیں بھی اسی سے آئیں اور جو بھی اخراجات اس کے ہوں اسی سے ہوں. یہ ترکیب بھی ممکن ہے, آپ جامعہ والوں سے اس کا مشورہ کر لیں. اسی طرح بھائی مدنی تربیت گاہ سے رابطہ کریں آپ کہ بھائی میں ایک عیسائی بھائی کو راہ مدینہ میں وقف کرنا چاہتا ہوں. اب اگر وہ راہ مدینہ میں وقف ہونے والا مجبور ہے کہ اگر وہ بیچارہ رات دن ساری زندگی کام کرے گا تو بچے کیا کھائیں گے, اس کے ماں باپ کی بھی خدمت کرنی ہے, تو اس کا جو بھی یہ ترکیب بنے کہ اس کے جو اخراجات ہیں, پھر آنا جانا ٹرینوں میں بسوں میں, پلے سے بیچارہ کہاں دے گا غریب آدمی, انڈر اسٹوڈنٹ کہاں سے دے گا. تو یہ سارے اخراجات بھائی کتنا ہوگا مہینے کا خرچہ, تو صاحب اتنا ہوگا. تو ایک میری طرف سے راہ مدینہ میں وقف کر دو, یا میری طرف سے 25 ماہ کے لیے وقف کر دو بھائی, ایک میں اس کا سارا خرچہ اٹھاؤں گا اور اس کا ثواب میرے آقا کو پہنچے. بھائی ایک 12 ماہ کے لیے وقف کر دو, اس کے سارے اخراجات میں اٹھاؤں گا. اچھا بھائی ایک مدنی قافلہ 12 عیسائی بھائیوں کا 30 دن کے لیے میں سفر کروانا چاہتا ہوں, تو آپ اس کا خرچہ مجھ سے لے لیں. 12 دن کے لیے سفر کروانا چاہتا ہوں, چلو 3 دن کے لیے سفر کروانا چاہتا ہوں, ایک کوئی سفر کروانا چاہتا ہوں. تو ایسے غریب لوگ ہوتے ہیں کہ جو بیچارے سفر کرنا چاہتے ہیں لیکن پلے پیسہ نہیں ہوتا. ایک تو دکان کی چھٹی کرے, کاروبار کی نوکری کی چھٹی کرے, آج مہنگائی ہے, بڑی مشکل سے گھر کا پورا ہوتا ہے, اس میں بھی یہ قافلے کا سفر بھی خرچ کرے, چھٹی کی تنخواہ بھی کٹوتی کروائے, تو یہ سب کے لیے ممکن نہیں ہوتا. ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کے لیے ممکن ہوتا ہے, انسان ہر ایک کے لیے ممکن نہیں ہوتا. کہ زیادہ تر طبقہ ان کاموں میں غریبوں کا ہوتا ہے, اور یا چھوٹے لوگوں کا ہوتا ہے جو نوکری والے ہوتے ہیں, بہت کم آمدنی والے لوگ ہوتے ہیں. مالدار لوگ نہیں اتنا مطلب سفر وغیرہ کرتے. اللہ کرے یہ بھی سیکھ جائیں, قربانیاں دینا کم ہوتے ہی ان میں ایسے لوگ. تو اس طرح مطلب یہ کہ آپ سرکار کے ایصال ثواب کے لیے یوں بھی کر سکتے ہیں, اور اسی خرچے کا ثواب آپ ایصال ثواب کر دیں. آپ کی وجہ سے قافلے میں سفر کرے گا 12 ماہ کے, کوئی 25 ماہ کے, کیا معلوم ہے کتنوں کو نمازی بنا لے گا, کتنوں کو کافروں کو مسلمان کر لے گا. جاتے ہیں غیر مسلموں مسلمان کرتے ہیں نا ماشاءاللہ, آپ اس کا اندازہ تو لگاؤ. اتنے شرابیوں کو وہ شراب کا جام اس کے ہاتھ سے لے کر عشق رسول کا جام پلا دے گا. کتنے جواڑیوں کو جوا کے اڈے سے اٹھا کر مسجد میں لا کے بٹھا دے گا. تو یہ کمی کام کر ہی رہے ہمارے مبلغین, تو انڈر اسٹوڈنٹ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. مدنی چینل پر اس کی بارے دیکھتے رہتے ہیں, ایک سے ایک بگڑے ہوئے اور مجرم پیشہ جرائم پیشہ لوگ ہیں, وہ آج ہمارے مبلغ بنی رہے نا. ابھی پچھلے دنوں آپ نے سنا ہی نا کہ ایک نے وہ تاثرات دی, یہاں کے وہ کھڑے ہو کر زیارت بھی کروائی کہ 9 سال جیل کاٹ کر وہ اتنی بڑی داڑھی لے کر آپ کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے نا, کہ مجھے بھائی مدنی ماحول جیل میں ملا, مبلغین نے مجھے یہ سب تربیت دی اور میں آج مدنی مرکز میں آ کے بیٹھا ہوں. چھٹی ہونے کے بعد وہ سیدھا مدنی مرکز میں آ گئے تھے. میں اس وقت سینٹر جیل کراچی سے 9 سال کے بعد رہا ہو کر کے سیدھا فیضان مدینہ میں تشریف لے کر آیا ہوں. حضور, میں باہر کی دنیا میں بہت کچھ نہیں حاصل کیا تھا, مگر سینٹر جیل میں آ کر کے میں نے کلام پاک پڑھا اور بہت کچھ سیکھا.
9 سال کے عرصے میں نے بہت کچھ حاصل کیا. اس وقت سینٹر جیل کے اندر میں بہت اچھی تربیت دی جا رہی ہے اور ہم لوگ اچھا تعلیم حاصل کرتے ہیں اندر ماشاءاللہ, نماز کی تربیت وغیرہ وغیرہ. جیل سے فارغ ہو کر 9 سال کی جیل کاٹ کر, یہ 9 سال کہنا آسان ہے, 9 گھنٹے بھی جیل میں کوئی نکال کے دیکھے تو پتہ چلے کتنے 200 ہوتے ہیں. بہت آزمائش ہوتی ہے جیل کے اندر. جیل